اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. اس کا ٹرانسلیشن ہے، اور تمہارا رب کھلا حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت پوجا نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اگر تمہاری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا، انہیں ڈانٹنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ عزت اور احترام سے بات چیت کرنا، اور نرمی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے انکساری کے ہاتھ پھیلائے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان پر ایسے ہی رحم کرنا جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میرا پالنے پوسنے میں کیا ہے. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے. اگر تم نیک ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے، اور رشتہ داروں کا اور غریبوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور فضول خرچی سے بچو. فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی کھوج میں جس کی تو امید رکھتا ہے تو بھی تجھے چاہیے کہ اچھی طرح اور نرمی سے انہیں سمجھا دے، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے پوری طرح سے کھول دے کہ پھر دھکارا ہوا اور پچھتایا ہوا بیٹھ جائے. بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے. سمجھ میں آیا؟ اپنی اس میں بات ہو چکی تھی کل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پوجا آرادھنا نہ کرنا، یہ تو حقوق اللہ میں ہے، اور حقوق العباد میں سب سے اوپر کا درجہ ماں باپ کا ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور بڑھاپے تک ان کی خدمت کرتے رہنا، اور اپنے مونڈوں کو یعنی کاندھوں کو ان کے لیے جھکا دینا. پھر اگر تمہیں یہ سب کرنے میں دشواری بھی ہو یا پریشانی بھی ہو یا کوئی بات اپنے ماں باپ کی پسند نہیں آ رہی ہے تو بس اللہ کی طرف رجوع ہونا اور ان سے نرمی سے اس کو اگنور کر دینا. اللہ کو معلوم ہے تمہارا دل اس بات سے بہت ناخوش ہوا ہے، تو اللہ یہاں فرما رہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں چل رہا ہے. اگر تم نیک ہو اور تم توبہ کرنے والے ہو تو توبہ کو معاف کرنے والا ہے. یہاں سے اوابین کی نماز آئی تھی نا کہ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ اگر کوئی توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو معاف کر دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہاں پہ مغرب کی 6 رکعت ہم کس کی نیت سے پڑھتے ہیں؟ اوابین کا مطلب کیا ہے؟ معافی طلب کرنا، توبہ طلب کرنا. گویا کہ اگر ہم روزانہ مغرب کی 6 رکعت اوابین پڑھتے ہیں مغرب کے بعد تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ توبہ کرنے والوں میں. اب میں بڑا کمزور بندہ ہوں، مجھے تو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں ہے، تو تم کیا کرو 3 رکعت فرض مغرب کی نماز کے بعد، 2 رکعت سنت میں، اسی میں 2 رکعت اوابین کی بھی نیت کر لو. 2 رکعت مغرب کی سنت اور 2 رکعت اوابین کی نیت. کتنی رکعت؟ 2 رکعت تو پڑھے لیکن ثواب کتنی رکعت کا ملے گا؟ 4. بچی کتنی رکعت پھر؟ 4. 2 پڑھ لو ہو گیا. ہم ایک نفل کی نماز میں کئی ساری نیتیں کر سکتے ہیں.
फॉर एग्जाम्पल मैं तहज्जुद पढ़ता हूं तो मैं तहज्जुद में हमेशा 3 नमाज की नियत बांधता हूं। नंबर 1 सलातुल तहज्जुद, सलातुल क़ियाम, फिर सलातुल हाजत और सलातुल शुक्र। 2 रकात पढ़ रहा हूं लेकिन मुझे सवाब कितनी रकात का मिल रहा है? 6 रकात का। नफिल में हम ज्यादा 3 रकात 3 की नियतें कर सकते हैं, 3 नमाजों की नियत कर सकते हैं नवाफिल में। तो तहज्जुद की भी मैं बांधता हूँ, उसी में सलातुल हाजत, अल्लाह मेरी जो भी दिन भर की हाजतें हैं वो तेरे हवाले, और जितनी तूने नेमतों से नवाजा है उसकी शुक्राना नमाज भी अदा करता हूँ। तो दिन आसान हो गया क्या नहीं हो गया? अलग अलग भी है। अभी यहाँ से ये नहीं कि सुस्ती, बल्कि हम आलसी कौम है, और आलसी को अगर फर्जीलत पे नहीं उभारेंगे तो वो 2 रकात पढ़ के ही मोकली हो जाएगी, और वो सिर्फ 2 ही रकात नमाज का सवाब, 2 रकात पढ़ना ही है तो क्यों ना उसमें नियतों को बढ़ा दिया जाए ताकि सवाब हमको ज्यादा मिले। तो ये बात मालूम थी पहले नफिल में नियत करने का बोलते। सुन्नत में भी हम 1 रकात एक दूसरी नमाज की नियत कर सकते हैं, जैसे सुन्नत में 2 रकात हाजत हो गई, या फर्ज के अलावा जितनी नमाजें होती है उन सबका शुमार नफिल ही माना जाता है, भले नाम उसका सुन्नत है। क्यों, कुछ मसला हुआ क्या? तुमने बोले थे ना, मैंने शायद आपको बताया था इससे पहले ये बात। चलो बताते हैं। वातिज़ल कुर्बा, और अपने करीब रिश्तेदारों का हक अदा करो। मिस्किन, मिस्किन का मैंने कल बताया था डेफिनेशन। मिस्किन वो जिसके पास 1 वक्त का खाना और 1 वक्त का खाना ना हो। और मुसाफिर का हक अदा करो, और फजूल खर्ची मत करो। अब यहाँ पर हम जक़ात की चीज को भी समझते हैं। जक़ात की 2 किस्म, अगर हम जक़ात को सही जगह यूज करेंगे तो जक़ात से कोई भी आदमी गरीब नहीं बचेगा। जक़ात की 2 किस्म है, एक प्रोडक्टिव जक़ात और एक नॉन प्रोडक्टिव जक़ात। प्रोडक्टिव जक़ात किसको, कल मैंने मिसाल दिया कि ये बंदा जो है बिजनेस करने के लिए इसको पैसा चाहिए। अब अगर मैं इसको जक़ात दे दूंगा तो इंशाल्लाह 1 साल में ये ऐसा हो जाएगा कि ये दूसरे को जक़ात देगा। ये प्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। एक नॉन प्रोडक्टिव, हम ये बेचारा अपाहिज है या बूढ़ी है, ये अब अमीर हो ही नहीं सकती, या इसके अमीर होने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसको मैं जक़ात कम दूंगा ताकि उसकी जरूरत पूरी निकल जाए, और अपनी जक़ात का आधे से ज्यादा हिस्सा कहां पर लगाऊंगा? प्रोडक्टिव जक़ात के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो आगे रिच होगा तो वो इंशाल्लाह इसको भी जक़ात देगा। अगर मैं दोनों को बराबर जक़ात दे रहा हूं और इसकी जरूरत पूरी भी नहीं हो रही है, ना ये अमीर बन रहा है ना गरीब है, बीच में लटका पड़ा है, तो आज हमारा जक़ात का सिस्टम बड़ा उलझा हुआ है। मस्जिदों में, मदरसों में हम जक़ात तो बहुत पहुंचाते हैं, लेकिन उसका हिसाब हम बड़ी बड़ी कंपनी अपने माल का हिसाब ना आउट करती है, न्यूज़पेपर के जरिए, उनकी गूगल साइट्स के जरिए सारे पूरे साल का बैलेंस शीट वो आउट करती है, शेयर्स आउट करती है, चाहे कितनी भी बड़ी और कितनी छोटी कंपनी क्यों ना हो। उसी तरह जो जक़ात लेते हैं, जैसे बड़े बड़े इदारे हो गए, उनको भी एक बैलेंस शीट आउट करनी चाहिए कि जक़ात आपकी हम कहां कहां यूज किए हैं, ताकि उससे पता चलेगा कि हमारी जक़ात जो हो रही है, माशरे में जो फैल रही है, वो जक़ात से फायदा कितना हो रहा है, कितनी चीजें और पेंडिंग है। तो ये तो चीज होती ही नहीं है। हम किसी को भी जक़ात देते हैं और उसकी खबर भी नहीं रखते कि ये जक़ात आगे कहाँ जा रही है, ये जक़ात का क्या यूज हो रहा है। अगर हमने बगैर सोचे समझे किसी को जक़ात दी और वो जक़ात का मुस्तहिक भी नहीं था, तो जक़ात अदा आपकी होएगी ही नहीं। सदका फित्र हमारी मस्जिदों में जमा किया जाता है, सदका फित्र, और वो सदका फित्र की रकम फिर कहाँ जाती है, कहाँ गायब होती है, ना उसकी बैलेंस शीट निकल के आती है, ना उसका हिसाब निकल के आता है। अगर पूरे रमजान की जैसे क्या बोलते, ईदगाह के मैदान में जो सदका फित्र की रकम जमा होती है, उस सदका फित्र की रकम को हमें कहाँ यूज करना है? क्या मस्जिद की डेवलपमेंट में आप यूज करोगे? 3-3 महले बना दिए, 4-4 महले बना दिए, अब टाइल्स लगा रहे हो, और सामने धेलिच पर ही एक मुसलमान गरीब भीख मांग रहा है कई सालों से, तो आपने 4 महले मस्जिद के चढ़ा दिए और ये गरीब का एक महला भी नहीं बना या एक छत भी नहीं बनी, तो आपने पूरे उस माल का जाया किया, आपने उस पूरे माल को जाया किया है। ज़कात और फितरा इमारत 1 का 2, 2 का 3 करने में नहीं है, बल्कि ये ज़कात और फितरा ये है कि गरीब को गरीबी की बिलो पॉवर्टी लाइन से अबो लाइन में लाने की, ताकि वो एक मिडिल क्लास लाइन में रहकर जी सके और अपनी जिंदगी को गुजार सके। ज़कात और फितरे का ये मकसद है जो कि हम सब भूल चुके हैं।
کل اس پہ بات آ گئی تھی لیکن ریکارڈ نہیں ہو پایا، اس لیے میں پھر سے اس کو تھوڑا سا شارٹ میں لے رہا ہوں. پھر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے کیا ہے؟ شیطان کے بھائی ہے. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. کل آئی تھی جو جتنا فضول خرچی کرنے والا ہوگا وہ اتنا اپنی زندگی کو لے کر ڈس سیٹسفیکشن فیل کرے گا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے. کن سے منہ پھیر لینا پڑے؟ کوئی غریب آپ کے پاس آ گیا اور آپ کے جیب میں کچھ ہے نہیں، تو آپ اس کو جھڑکا کے نہیں بھگاؤ، اے جا چل یہاں سے، بھاگ یہاں سے، بلکہ کوئی بہانہ پیش کر دو. یعنی نرم انداز سے، ایسا کہ وہ بھائی چلے جائے، وہ آپ کی بات کا برا بھی نہ لگے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تجھے چاہیے کہ تو ان سے اچھی طرح نرمی سے ان کو سمجھا دے. پھر آگے ولا تجعل یدک، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو یہاں فرمایا اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھ. یہ ایک کیا بولتے ایڈم یا پروورب ہے. ایڈم بولتے ہیں کوئی ایک جملہ، ایک سینٹنس ہوتا ہے نا، آئی ایم ویری مچ فاؤنڈ آف ٹی، یعنی مجھے ٹی پینا بہت زیادہ پسند ہے. فونڈ کا مطلب ہے ٹو مچ لائک، جیسے فونڈ ایک ایڈم ہو گیا، کہاوت یا محاورہ. اسی طرح اللہ نے یہاں ایک محاورہ پیش کیا کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے نہ باندھے رکھ. ہم اس کو اپنی عام زبان میں ترجمہ کریں گے کہ اپنے ہاتھ کو اپنی جیب سے مت باندھے رکھ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کنجوسی مت دکھا کہ اپنا ہاتھ جیب سے نکال ہی نہیں رہا ہے. تو اللہ نے اس کو کیسا یوز کیا کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے نہ باندھ، اور نہ اسے پوری طرح کھول دے، اور نہ تو پورا ایسا، اپن بولتے نا یار وہ ننگا ہوتا ہے تو پورا ہی ننگا ہو جاتا ہے، یعنی جیب سے پورا ہی اس کو کھلاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اور اپنا پھر بعد میں اداری اور قرضہ اور بیاج مانگتا ہے. پھر اللہ نے یہی فرمایا کہ تو اس کو پوری طرح نہ کھول دے کہ پھر دھکارا ہوا اور پچھتایا ہوا بیٹھ جائے، یار میرے پاس تو بانٹتے بانٹتے پیسہ ہی ختم ہو گیا. تو اللہ نے اعتدال کی راہ دکھائی کہ زیادہ فضول خرچی بھی نہیں اور زیادہ کنجوسی بھی نہیں کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کنجوسوں کو جو کنجوسی کرتے ہیں کہ ان یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے. آج ہمارے گھروں میں مہمان نوازی کا سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے. مہمان کوئی آتا ہے تو سر درد لگتا ہے، ہر ایک کے گھر کی بات ہے. 2 سے اگر 4 لوگ آنے والے ہو گئے تو ماں بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان. 4 لوگ آ رہے، 5 لوگ آ رہے، اور پھر ڈر کا ایک ماحول کہ مہمان آ رہے مہمان آ رہے، اور پھر وہ ایک سر درد. ایک ٹائم کا کھا لیے تو سب گھڑی دیکھتے کہ اب کب جائیں گے. بلکہ مہمان جو آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. مہمان جو آتا ہے وہ تمہارے رزق سے بالکل نہیں کھاتا ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھائی مہمان یا کوئی میرے گھر پہ آ رہا ہے اور وہ میرے گھر کا کھا کے جا رہا ہے، تو یہ ٹوٹلی غلط ہے. وہ آپ کے گھر کا کھا کے نہیں جا رہا ہے، وہ اپنا رزق کھا کے جا رہا ہے. اور اللہ نے راشن بھرا اور اس راشن میں اس مہمان کا بھی حصہ اللہ نے پہلے جوڑ دیا. تو سمجھو کہ وہ آیا ہے نا تو وہ اپنا انتظام خود کر کے آیا ہے. فار ایگزامپل ہم دونوں کھا رہے ہیں، سمجھو کباب کو ہم کھا رہے ہیں، اچانک تم آ گئے. اب کیا ہوا؟ بھائی صاحب بھی لے لیے، تو بھائی صاحب نے اپنا رزق لے لیے، آپ کا رزق یہی تھا. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، شادی سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، بہت سے جوان ڈرتے ہیں. اور جب میری شادی ہوئی تو بہت سے لوگوں نے پوچھا یار کیا خرچہ نہیں بڑھتا ہے، کیا بیوی کا خرچہ نہیں بڑھتا ہے، بہت ساری چیزیں رہتی ہے. تو قسم سے بولتا ہوں روزے کی حالت میں ہوں، شادی سے پہلے ایک اللہ والے کی بات، یہ جو کوٹ میں نے کہا آپ سے، یہ جو بات میں نے کہی کہ کوئی بھی وہ رزق وہ اپنا لے کر آتا ہے. کوئی مہمان ہو یا کوئی پڑوسی ہو یا کوئی بھی اچانک ہو اور آپ اس کو کھلا رہے ہو تو سمجھو یہ اس کا وہ خود رزق کھا رہا ہے. تو میں نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ میری پگار کم ہے کچھ بھی ہے، لیکن وہ سامنے والی آ رہی ہے تو اپنے رزق کا بندوبست خود کر کے آئی. جب ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا نا کہ سامنے والا رزق اپنا خود لے کر آ رہا ہے، تو ہمارا جیب ہم کو ڈھیلا کرنے میں سنکوچ نہیں ہوگا، یار اس کو بھی کھلانا پڑے گا کیا، اس کو بھی دینا پڑے گا کیا. بلکہ وہ تمہارا رزق نہیں ہے، بلکہ وہ اسی کا رزق ہے. اور تمہارا رزق جب تک یہاں پر لکھا ہے تم یہی رہو گے، کوئی تمہارے رزق روک نہیں سکتا. ان یبسط الرزق ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ
تیرا رب جس کا چاہتا ہے رزق میں کیا کرتا ہے؟ کشادہ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یہاں پر نا یہ پوری آیت، اس کے لیے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے. یہ پوری آیتیں آپ کو نا اکنامی سسٹم سمجھا رہے ہیں، زکوٰۃ کے اوپر سے، صدقے کے اوپر سے، فائنینشلی چیزوں کے اوپر سے، کہ آپ کو کہاں اپنے مال کو لگانا ہے، کہاں نہیں لگانا ہے، کس چیز میں زیادہ لگانا ہے، کس چیز میں کم لگانا ہے، اور کس چیز میں بالکل نہیں لگانا ہے. تو یہ پورے چیزیں سمجھنے کی ہے جو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. اللہ ہم کو سمجھا دے. بہت ساری کتابیں ہیں پڑھنے کی، اسلامک بینکنگ سسٹم اور اسلامی اکنامی، سود کو سمجھنا. سود ایک عام فیشن بن چکا ہے ہر ایک کی زبان پہ، سود. اور سود کی بہت ساری شکلیں نکل چکی ہیں، اس کے نام الگ الگ ہو چکے ہیں. بینک میں بھی سود چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان آیتوں کے زمرے میں آتی ہے. ہم کو ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، جو جس کو آتا ہے اس کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، چیزوں کو اپنے کھول کے رکھنا پڑے گا. بہت سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن اس زکوٰۃ کا اپنے مال کا حساب نہیں لگاتے ہیں کہ میرے پاس اتنا 5 تولہ سونا ہے، تو کیا 5 تولے سونے کی زکوٰۃ نکلے گی؟ کیا 5 تولہ سونا ہے، 10 تولہ چاندی ہے اور 12,000 کیش ہے، ان کو ملا کے کتنی زکوٰۃ نکلے گی؟ کبھی ہم یہ علماء کے پاس بیٹھ کر اپنی زکوٰۃوں کا حساب نہیں لگائے. اچھا ان کو کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کروں؟ جو آیا اس کے اوپر رسید پھاڑ رہے ہیں، رستے میں جو عورت چل رہی ہے اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. تو ہماری زکوٰۃ ایسی تیتر بیتر جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان قوم امیری میں بھی آگے نہیں بڑھ رہی. جو امیر ہے وہ تو امیر ہے، لیکن جو غریب ہے وہ غریب ہی ہے. کیوں؟ زکوٰۃ کا صحیح یوز نہ کرنے کی وجہ سے. تو یہ بہت اچھا ٹاپک ہے، اس پر پڑھنا بھی چاہیے کہ زکوٰۃ کو ہمیں کیسے یوز کرنا ہے، کہاں کہاں یوز کرنا ہے. تو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی اور اسی پر انشاءاللہ کبھی ہم پروگرام بھی رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے ایک آیت آ رہی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. یہ ساری آیتیں اوپر سے ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو انشاءاللہ کل اسی پہ بات ہوگی کہ ابورشن کرانا کیسا ہے اور کس حد تک ابورشن صحیح ہے. اور یہ بھی ہے. پھر آگے زنا والی آیتیں ہیں، پھر آگے سوسائٹ والی آیتیں ہیں، پھر آگے آیت جو ہے یتیم کے مال کھانے کی ہے. اب یہ پوری آپ کو یہ پورا یہاں پر ایک سوسائٹی بیسڈ آیتیں آ رہی ہے. آگے جتنی بھی آیتیں اب چلے گی نا، ایک سوسائٹی کو کیسے رہنا چاہیے، فائنینشلی کیسا رہنا چاہیے، اور وہ سوسائٹی کو ویل کلچرڈ کیسے رہنا ہے، وہ آگے کی آیتیں ہم کو بتا رہی ہے. اب تک جو بھی آیتیں آئی وہ آخرت اور اللہ کے اوپر آئی. اب جو بھی آیتیں آئے گی وہ سوسائٹی بیسڈ آیتیں آئے گی، فائنینشلی بیسڈ آیتیں آئے گی کہ ہم کو ویل کلچرڈ کیسے رہنا ہے، ویل مینرڈ کیسے رہنا ہے، اور اپنے فائنینس کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا بول رہے تھے؟